بزرگ عالم دین جو ہمارے بزرگ ہیں، اور رب ذوالجلال کے حضور ان کے لیے دعا کروں گا اللہ کریم ان کا بابرکت سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ میری مراد محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا شیر احمد صاحب چوراہی، محترم حضرت علامہ شکیل احمد اتاری صاحب، محترم و مکرم جناب علامہ خلیل احمد نقشبندی صاحب، اور محترم ہمارے پیارے بھائی جو مسجد کے امام ہیں عالی مرتبت مولانا آصف ہارونی صاحب، اور محترم حاجی عبدالحمید صاحب، چودھری شبیر صاحب، محترم سلمان قادری صاحب، نعمان بھائی اور خواجہ شہد ارشد صاحب، اور محترم آپ سارے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں گفتگو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، مقصد آپ سے نہ نعرے لگوانے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو ذرا اچھا کہو، ذرا دھیمے کہو، ذرا لہرا کے بولو، تو ذرا کام نہیں کریں گے۔ توجہ سے سنو، جب کوئی چیز دل کو اثر کر جائے تو پھر کہہ دینا سبحان اللہ۔ جب دل کو اثر کر جائے، بس ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کمزوریاں بہت زیادہ ہے، عوام میں بھی بہت ہے اور ہمارے اندر بھی بہت ہے۔ محسوس نہ کرنا، ہمارے علماء محسوس نہ کریں، ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں، اور ہم سارے مل کے آتے ہیں اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے۔ تو میں دعا کروں گا رب ذوالجلال اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کافی دیر سے اب تشریف فرما ہے اور میں بالکل اپنے موضوع کی جانب آنا چاہوں گا، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میں جناب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں درود پاک کے حوالے سے، اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علماء کو سبق سنانا ہے اور اللہ کریم مابین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا نا، یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر۔ اگر آپ سے اتنا کوئی سوال کر لے کہ آپ محسوس نہ کرنا، مائنڈ نہ کرنا، آنکھ بند کر کے ذرا مجھے ذرا دل کے دنیا پہ ذرا ہاتھ رکھ کے بتا دے، رسول اللہ کے میلاد پاک کا مہینہ ہے، مجھے ایک بات کا جواب دے دو، اس مبارک مہینے میں آپ نے درود شریف کتنا پڑھا ہے؟ بلکہ آپ دن میں کتنا پڑھتے ہیں؟ تو پھر آپ ماشاءاللہ مسکرا کے جواب دیں گے، اور مسکرانے کا انداز کو سمجھتے ہیں نا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 50 مرتبہ کا معمول بنائے، اور 50 مرتبہ درود پاک کا معمول بنائے، میں محمد اس شخص سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کو میں محمد اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، میں محمد اس کے ساتھ قیامت کو مصافحہ کروں گا۔ اور جو بندہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، ذرا بڑھ جائے، 50 سے بڑھا کے 100 کر دے، اور 100 مرتبہ جو بندہ دن میں درود شریف پڑھتا ہے، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جس نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے اور یہ بندہ دوزخی بھی نہیں ہے۔ یہ بندہ منافق بھی نہیں اور دوزخی بھی نہیں، 100 مرتبہ۔ اور پھر ذرا اس سے بھی بڑھ جائے، جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائے۔ اور بابا ہے ایسے لوگ جو 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ سے زیادہ والے بھی ہیں، گڑی گڑی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، جنتوں میں خلوتوں میں چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے جدھر جاتے ہیں ان کا ہر کام بسم اللہ سے ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ
نبی پہ درود پڑھتے ہی رہتے ہیں اور پھر وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں اور کئی عدد پورا کر دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ 1000 مرتبہ کا درود پاک کا معمول بنا دے، 1000 مرتبہ معمول بنا دے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا دے، اللہ کریم اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے. لہذا ان معمولات کو بنایا جائے. مت لگاؤ فتوے. کوئی میلاد پاک مناتا ہے تو منانے دے، اور کوئی اگر نہیں مناتا تو پھر ان کو بے شک آپ کچھ نہ کہیں اسے. جواب دے وہ بھی ہے جو نہیں مناتے، اور جواب دے آپ بھی ہیں جو منا رہے ہیں. دلائل علماء دیں گے اور دیتے ہیں، بڑے دلائل ہو گئے. مگر ایک میں آپ کو دلیل بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا کہ تم میلاد پاک کا جلسہ کرتے ہو، میلاد مصطفیٰ مناتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی شرعی دلیل لکھا کتنے لکھا ہے. ہمارے حضرات کہتے ہیں کتنے لکھا ہے، تو آپ نے لڑنا نہیں ہے اس کے ساتھ جو کہتے ہیں کتنے لکھا ہے. آپ ان کو بتاؤ ہمارے نصیب میں لکھا ہے. نصیب میں لکھا ہے بابا، یہ نصیب کی بات ہے. ہم رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لے کے اپنے دل کو سکون دیتے ہیں، یہ ہمارا نصیب ہے. اور تم نہیں لگاتے، تمہارا اپنا نصیب ہے. حضرات ذی وقار توجہ فرماؤ گے. میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا. ہم خوش قسمت ہیں، اپنی قسمت پہ ہم ناز کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں محمد عربی جیسے رسول کا فرمایا ہے. ماشاءاللہ. بس سب آگے تشریف لائیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں محمد عربی جیسے رسول کا فرمایا ہے. اس پہ غور کرو ذرا. ہم تو اللہ کا، بلکہ ہم تو اللہ کا بھی جب نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کے بھی مزہ لیتے ہیں. ہم سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی مزہ لیتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے بھی مزہ لیتے ہیں. کیوں پتہ کیوں مزہ لیتے ہیں؟ مزہ اس لیے لیتے ہیں اللہ کے نام جپنے سے کہ ایک تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ، ایک تو تیرا کرم یہ ہے کہ تو نے محمد عربی اتنا سونا نبی بنا کے ہمیں ادا کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اور شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اردو قسمت میں اور نبی آئے اور ہمارے قسمت میں محمد عربی آ گئے. ہمارا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان سنانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش کروں گا. جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی معجزہ نبی دکھاتے، کوئی معجزہ نبی دکھاتے، رسول اللہ کوئی معجزہ نبی دکھاتے، ڈوبا ہوا سورج نہ بولتے، درختوں کو سجدہ نہ کرواتے، پتھروں سے کلمہ نہ پڑھواتے، پھر بھی رسول اللہ کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ جو بھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا وہ کلمہ ہی پڑھنا شروع کر دیتا. رسول اللہ کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جب میں رسول اللہ کا چہرہ کوئی دیکھتا نا. حضرات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک یہودیوں کا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. تورات کی سٹڈی کرنے والا، انجیل کی سٹڈی کرنے والا، زبور اور جتنے بھی صحائف تھے وہ پڑھتے تھے. تورات کو پڑھتا تھا، زبور کو پڑھتا تھا، انجیل کو پڑھتا تھا،
اور ہر وقت پڑھا کرتا تھا. عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا زبور کا, بہت بڑا عالم تھا انجیل کا, بہت بڑا عالم تھا. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کرنے کا اس نے ارادہ کیا نا کہ میں ایسے کوئی سوالات قائم کروں گا کہ نعوذ باللہ میں مصطفیٰ کریم کو پھنسوا دوں گا سوالات میں سوالات میں پھنسوا دوں گا نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ معذرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب بندے کو کبھی کبھی گھمنڈ ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو تقوی کا گھمنڈ ہوتا ہے, کسی کو تسبیح روڑنے کا گھمنڈ ہوتا ہے. رسول اللہ کے ذکر میں بیٹھ کے بھی وہ تسبیح پڑھتے ہیں. وہ خدا کے بندے, رسول اللہ کا ذکر ہے, رسول کریم کا ذکر توجہ سے سنو, ادب سے, یہی کافی ہے. اس وقت تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت توجہ کے ساتھ جب رسول اللہ کا تذکرہ سنو گے کہ یہ عبادت ہے, مقبول عبادت یہی ہے. آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, اللہ آپ کو تسبیح مبارک کرے, مگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں. کسی بھی صحابی کو یہ جرت نہ تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تسبیح پڑھتے. یہ علماء کرام تشریف فرما ہے, اگر کسی نے یہ روایت پڑھی مجھے بتائے, کوئی صحابی مجھے بتائے, کوئی عالم دین بتائے کہ رسول اللہ کے سامنے کسی نے تسبیح پڑھی ہو, بلکہ کسی نے تلاوت کی ہو تو مجھے بتاؤ. ہاں, ایک قاری قرآن تھے ابی بن کعب, حضرت ابی بن کعب قاری قرآن تھے. ان سے رسول اللہ کبھی کبھی قرآن سنتے تھے, ان سے قرآن سنتے تھے. سامنے تشریف فرماؤ کہ رسول اللہ, اور آپ فرماتے تلاوت کرو. حضرت ابی بن کعب سے تلاوت سنتے تھے, حضرت حسان سے کبھی کبھی نعت سنتے تھے. باقی جب رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوتے نا تو کسی صحابی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ تسبیح پڑھتا. ہاں, وہ ایک نیکی کماتے ہوتے, وہ ایک کام کرتے. کیا کرتے پتہ ہے؟ وہ ٹک ٹکی باندھ کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوتے, وہ ٹک ٹکی باندھ کر رسول اللہ کے چہرے کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اتنا ثواب رب کائنات نے نہ کعبے کے طواف کا رکھا ہے, اتنا ثواب رب کائنات نے نہ تسبیحات کا رکھا ہے, اتنا ثواب رب کائنات نے نہ اللہ اللہ کرنے کا رکھا ہے, جتنا ثواب رب کائنات نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کا رکھا ہے. ہر وقت مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے, ہر وقت مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کیا کرتے تھے. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انا مرآت جمال الحق. کیا بات ہے, کیا بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا, انا مرآت جمال الحق, میں جمال خدا کا آئینہ ہوں. دیکھا مصطفیٰ کو کیا کرو, پہچانا خدا کو کیا کرو. اتنا سونا چہرہ. اور حیثیت الصدیقہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہر وقت اتنا خوبصورت لگتا ہوتا, اتنا خوبصورت مصطفیٰ کا چہرہ ہر وقت اتنا خوبصورت لگتا ہوتا. حیثیت الصدیقہ قسم اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے, لوگوں میں قسم کھا کے تمہیں بتانا چاہتے ہوں, رسول اللہ کا چہرہ ہر وقت یوں لگتا تھا جس طرح رحل میں قرآن پڑھا ہو. تشبیہ تشبیہ دیکھو, تشبیہ دیکھو, دیکھو نا, یہ پھول ہے حضرات, یہ پھول ہے, اس کو سونگا جاتا ہے. یہ پھول ہے, پھول سونگنے کے لیے پھول اٹھانا پڑتا ہے, پھول سونگنے کے لیے پھول اٹھانا پڑتا ہے اور گردن کو جھکانا پڑتا ہے. جس کو پھول اٹھانا نہیں آتا اور گردن کو جھکانا نہیں آتا, اس کی بھلا جانے کہ زلف مصطفیٰ کی خوشبو کیا ہے. زلف مصطفیٰ کی خوشبو, زلف مصطفیٰ. میرے پاس تھوڑا وقت ہے. زلف مصطفیٰ, زلف مصطفیٰ
جس کے پاؤں پر سانپ ڈنگ لا رہا ہے اور وہ زلفیار کی ہڈی سن رہا ہے، زلفیار کی ہڈی اس سے پوچھ جس کی عصر کی نماز جا رہی ہے اور وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ ارے مصطفیٰ کے چہرے میں اتنا کمال ہے، اتنا آلہ ہے کہ علی پاک کو نماز کا بھی ہوش نہیں رہا۔ ہاں جی کیا بات ہے جی، رسول اللہ کا چہرہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ میں لمبی چوڑی لیسٹ جب بنائی میں جی ہے سوال کر سانت ہے کر سانت ہے کر سانت اتنے پس جاسی جیب میں پرچی لے کر گیا، جو پہنچوں گا عالم جو ہے بڑا عالم ہے، کچھ علماء کو گمان ہوتا ہے، اللہ کی مدد پہ گمان نہیں ہوتا، یاد رکھو ماشاءاللہ قانون ہوتا ہے۔ وہ قانون دان بھی تھا اور پڑھ لکھ اپنے آپ کو کہتا تھا، وہ پرچی بنا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں لٹ جاؤں گا، میں گیا تھا سوال قائم کرنے کے لیے، میں گیا تھا مصطفیٰ کو پسوانے کے لیے، مجھے کیا پتا خون بچ جاؤں گا۔ میں جب وہاں پر گیا نا، رسول اللہ اونٹنی پہ سوار تھے، رسول اللہ اونٹنی پہ سوار تھے اور اتنے پیارے انداز میں گفتگو کرتے تھے کہ اگر بندہ ان کی لفظ گنتا، ان کے الفاظ اگر گنتا تو گن بھی سکتا۔ اتنے دھیمے لہجے میں، اتنے پیار بڑے لہجے میں، اتنے درد بڑے لہجے میں سارے صحابہ کرام پہ سخت کاری ہوتا، رسول اللہ کو سبو فرماتے۔ جو میری نظر پڑی نا رسول اللہ کے چہرے پہ، اللہ کی قسم کہ وہ پرچی جیب میں ہی بھول گیا، وہ پرچی جیب میں بھول گیا، جیب میں وہ پرچی بھول گیا، سارے سوالات دھرے کے دھرے اندر رہ گئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، صلہ رحمی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ صلہ رحمی کو جب رب تعالیٰ کریم نے عرشوں سے رخصت کیا نا کہ جا دنیا میں، تو صلہ رحمی نے خدا کے عرش کے پائے پکڑ لیے، صلہ رحمی نے عرش کے پائے پکڑ لیے اور وہ پائے پکڑ کے وہ صلہ رحمی کہنے لگا، اللہ ہمیں دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار ہماری قدر نہیں کریں گے، یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار ہی ہوتا ہے۔ جب دنیا دار صرف دنیا دار ہی رہتا ہے تو پھر اس میں درد نہیں ہوتا، اس میں کیفیت نہیں ہوتی، اس میں صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی نے کہا یہ ہماری قدر نہیں کرے گا، دنیا میں نہ بیچ، مگر رب تعالیٰ کریم نے فرمایا جا تمہیں بیچنے لگا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک بات بھی لے کر جا، جو تیری قدر کرے گا ہم بھی اس کی قدر کریں گے، جو تیری قدر کرے گا ہم بھی اس کی قدر کریں گے، اور جو تیری قدر نہیں کرے گا ہم بھی اس کی قدر نہیں کریں گے، ہم بھی اس کی قدر نہیں کریں گے۔ رسول کریم کی خدمت میں شخص نے کہا تو رزق کم ہے، ہر بندہ اس چکر میں ہوتا ہے آج کل، رزق بڑھ جائے اور عمر بڑھ جائے، کیا ہو جائے؟ رزق بڑھ جائے اور عمر بڑھ جائے۔ رسول کریم کی خدمت میں وہ شخص ہے، وہ کہنے لگا حضور زندگی بھی بڑھانا چاہتا ہوں، رزق بھی بڑھانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا دونوں بڑھیں گے۔ اللہ کریم نے جتنی زندگی دی ہے، خدا جب چاہتا ہے دی ہوئی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ خدا نے رزق دیا ہے، دیے ہوئے رزق میں خدا برکت دے دیتا ہے۔ پتہ ہے میں تمہیں کام بتاتا ہوں، آج سے صلہ رحمی شروع کر دو، خدا عمر بھی بڑھا دے گا، رزق بھی بڑھا دے گا۔ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ
بھائی بہن سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، اگر تم ادھر گئے مجھ سے تو گیا، یہ معافی جو ہے یہ ہمارے کاغذوں میں ہے نہیں، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ناراض ہوں گے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے، اور پھر اس انا کے مسئلے کو ہی صرف انا نہیں بنائیں گے، کبھی لڑائی بھی کریں گے اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھائی کو بھی چھوڑ دیں گے، سگے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے انا کی وجہ سے۔ میں نے پڑھایا ہے، بڑا بھائی احسان جتلاتا ہے، میں نے پڑھایا ہے تجھے، میں نے پڑھایا ہے، تو ان پڑھ تھا جاہل تھا، میں نے پڑھایا ہے، میں نے گھر بنا کر دیا، میں نے شادی کی تیری، تو آج میرے سامنے تو کرا ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھائی سے تو ناراض ہو رہا ہے، مجھے ایک بات کا جواب دے دے، اجر بھائی سے لینا ہے یا رب سے لینا ہے؟ اگر تو نے یہ کام کیا ہوتا اللہ کی رضا کے لیے تو اجر بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو جن کو اللہ اجر دیتا ہے وہ مخلوق سے کیوں کچھ بھی نہیں مانگتے، وہ تو اجر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس نے کہا صلہ رحمی کے حوالے سے رسول کریم گفتگو فرما رہے تھے، اور میں نے کیا دیکھا، میں چپ کے وہاں میں بھی کھڑا رہا اور گڑی گڑی رسول اللہ کی طرف دیکھوں، دل میرا خوش ہو جائے، سوال نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا چہرہ اتنا اعلیٰ تھا، میں نے کہا اے چہرہ جھوٹا ہو نہیں سکتا، یہ اتنا اعلیٰ چہرہ، اتنا پاکیزہ چہرہ، اتنا عرفہ چہرہ۔ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور اللہ سونا ہے، کتنا سونا ہے، اللہ کتنا سونا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا کل بتاؤں گا، اللہ اللہ اللہ، کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، اور صبح کی نماز میں بتاؤں گا، نماز جب پڑھ لیں گے تو تمہیں میں بتا دوں گا کہ اللہ کتنا سونا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، اور صبح کی نماز جب رسول اللہ نے پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ نے مصلی چھوڑا، سامنے آ گئے اور سب کو کہنے لگے تمہیں پتا ہے ایک تھا کوئی وادی سینا میں کھڑا رہا، وہ اس کو کہہ رہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وادی سینا میں کھڑا تھا، اس کو کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی نہیں دیکھ سکتا، اس نے خدا کو دیکھنا چاہا، خدا نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وہ تھا جس نے خدا سے خود کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک میں ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ وہ تھا وہ، مگر ہم ہیں، وہ موسیٰ تھا اور محمد رسول اللہ۔ لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور تو کرو، میری امت کو اللہ اتنا کرم کرے گا میری امت پہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جب بھی کوئی بندہ نیک کام کرتا، نیک کام کوئی بھی کرتا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی، مگر یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا،
اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جب تیرا امتی صرف ارادہ کرے گا، نیکی نہیں، نیکی کا ارادہ کرے گا، تو ارادے کے ساتھ فرشتوں کو حکم ہوگا نیکی لکھنا شروع کرو، اور پھر وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے۔ پتہ نہیں وہ نیکی کب کل کرتا ہے، پرسوں کرتا ہے، مہینے کے بعد کرتا ہے، ڈیڑھ کے بعد کرتا ہے، سال کے بعد کرتا ہے، پتہ نہیں کب کرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وہ نیکی کر لے گا نا تو اللہ حکم دے گا کہ نہیں، اب اس نیکیوں کو 10 نیکیوں میں بدل دو، 10 نیکیوں میں بدل دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے امت پر اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا میرے امت پر کہ میں کیا بتاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ غلام عرض کرتا ہے کہ جب سب سے پوچھا نا کہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کا کیا کام ہے، آپ کا کیا کام، آخر پہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ آپ کیسے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ آپ کیسے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم ہے کہ رسول اللہ کی زبان میں اتنی مٹھاس تھی نا کہ میں نے کہا میں آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، مگر اور کچھ نہیں کہتا، بس کلمہ ہی پڑھا لو، اور کچھ نہیں کہتا، بس کلمہ ہی پڑھا لو، کلمہ پڑھا لو۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آپ سے اجازت کے موڈ میں ہوں گا انشاءاللہ، توجہ فرماؤ۔ یہ رسول اللہ کا کرم ہے، یہ رسول اللہ کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، شفقت ہے رسول کریم کا۔ جس پہ رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی نا تر گیا، جس پر بھی رسول اللہ کی نگاہ پڑ گئی تر گیا۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، نام اکرمہ ہے، نام اکرمہ ہے، ابھی اکرمہ ہے، حضرت اکرمہ نہیں بنا۔ فتح مکہ کے وقت میں، فتح مکہ کے وقت میں جو رسول اللہ نے ایک دن اس طرح پیار سے دیکھا نا، رسول اللہ کے دل میں خیال ہے یا اللہ اتنا سونا بندہ جہنم میں سڑے گا۔ بس یہ لفظ آنے کی دیر تھی، شکار ہو گیا، شکار ہو گیا، چلا گیا، مکہ چھوڑ کے چلا گیا، راستے میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ آئیں گے پھر کلام کریں گے، ادھر باپ کا ڈر ہے، ماں کا ڈر ہے، قوم کا ڈر ہے، قبیلے کا ڈر ہے، مگر اب بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا راستے میں بیٹھ گئے کہ نہر کے پاس، سامنے نہر ہے، بیٹھ گیا اور کیا دیکھا، اس راہوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس راہوں میں مصطفیٰ نے آنا تھا۔ اچانک رسول اللہ نظر آئے، اپنے صحابہ کرام کی جرمٹ میں نظر آئے۔ حضرت اکرمہ فرماتے کہ میرا دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ شکار تو میں مکے میں ہی ہو گیا تھا، مگر دل میں کچھ سوالات بھی تھے کہ کچھ کوشش کروں گا، اگر مزید ذرا ایمان کی تازگی ہو جائے گی۔ رسول کریم سامنے تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے کہا حضور سویا سارا کچھ قبول ہے، مگر ایک گزارش ہے چھوٹی جی، تسی اگر ناراض نہ ہو، ایک چونکہ ابا میرا بڑا بڑا بندہ ہے، ابو جہل ان کا نام ہے اور بڑا بندہ ہے، تو بس یہ ہے کہ دل میں خیال آیا اگر تسی ناراض نہ ہو تو ایک چھوٹی چیز گل کرا دی۔ رسول اللہ نے فرمایا بات کرو۔ ابو جہل کا بیٹا رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ او نہر کے اس پار وہ پتھر، آپ کو بڑا سا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے، بالکل نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ پتھر پتھروں سے کٹ کے آپ کے قدموں میں آ جائے ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب بڑے باپ کا بیٹا ہے، ان کو پتا تھا کہ پتھر بول نہیں سکتا، ان کو پتا تھا کہ پتھر بولنے کے لیے تو زبان چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سمجھنے کے لیے فہم اور عقل چاہیے۔ مجھے ذرا
اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس لیے میں اسی طرح آپ سے بات کرتا ہوں۔ سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، چلنے کے لیے ٹانگیں چاہیے۔ پتھر کی نہ تو آنکھ ہے، نہ ٹانگیں ہیں، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے۔ یہ ہوگا نہیں تو ہم نے کلمہ پڑھنا نہیں، پھنس جائیں گے۔ شیطان ساتھ ہوتا ہے نا ہر ویلے، جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ شیطان ساتھ ہی ہوتا ہے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ تو رسول اللہ ہے جن کے قدم سے خدا زمین کو مسجد بنا دے، جو سر اٹھا دے تو خدا قبلہ بدلوائے، اور سر جھکا دے خدا امت کو پہنچوا دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تسی ناراض نہ ہو، بالکل ہونی ہو جاسی۔ اس کے بعد کوئی اور بھی سوال ہے یا اسی پہ اتفاق کر سو؟ اگر سوچو اور بھی اگر کوئی سوال ہے تو دریا رحمت جوش میں ہے، میں کوئی بے اختیار نبی تھوڑا ہوں، آپ سوال کرو گے۔ رسول کریم تشریف فرما ہے، اور ایک دن اسی طرح تشریف فرما ہے جنگل میں، ایک غزوے پہ جا رہے ہیں، رسول کریم تشریف فرما ہوئے اور اچانک ایک درخت ہے کیکر کا، اچانک چلنا شروع کر دیا اس نے۔ رسول کریم کی بارگاہ میں آیا، جھک کے سلام کیا۔ رسول کریم نے فرمایا میں نے تو تجھے بلایا ہی نہیں تھا اور آپ آگے سلام کرنے کے لیے، میں نے تو تجھے بلایا نہیں اور تو آ گیا۔ اس کیکر کے درخت نے کہا کہ میں کھڑا تھا ادھر، میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہ اتنا سونا نبی پتہ نہیں دوبارہ اس راہ سے گزرے گا یا نہیں، اے سونیا ربا اجازت ہو تو چل کے سلام نہ کروں، چل کے سلام نہ کروں، آپ نے تو نہیں بلایا، ہم نے اجازت لی اللہ سے، تو ہم نے آپ کو سلام کیا۔ حضور نے فرمایا تیرا سلام قبول ہے، واپس اپنی جگہ چلا جا۔ پتھر کی طرف جب رسول اللہ نے دیکھا فرمایا اور کوئی غلط ہے دسو، نہیں اور کوئی نہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، یوں جب اشارہ کیا تو پتھر ان سے کٹا اور کٹ کے نہر میں چھلانگ لگا دی، اور پانی پر تیرتا ہوا رسول اللہ کے قدموں میں آیا۔ رسول کریم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا ہن بس نہیں، ایک بات اور بھی ہے، ہن یہ واپس بھی جائے۔ رسول کریم نے فرمایا جو بلا سکتا ہے وہ ابو جہل کا بیٹا ہے نا جی، نام ابو جہل ہے، بیٹا اکرمہ ہے۔ جو رسول اللہ پتھر کو بلوا سکتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد کوئی اور سوال ہے؟ نہیں اور نہیں۔ پتھر کو رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ اب چلا جا، پتھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اب آپ کی طرف سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پتھر سے آپ کی طرف سے سوال کروں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آپ کی طرف سے ایک سوال کروں پتھر سے۔ اے پتھر، نہر کے اس طرف پہ جو کوئی کھڑا ہو اور کوئی جب اس کو بلائے تو کوئی بندہ جب کھڑا ہو تو وہ آنے کے لیے پلی کی تلاش کرتا ہے کہ کوئی پلی ملے جس پر میں چل جاؤں، مگر اے پتھر تو نے پلی کا بھی انتظار نہ کیا، پتھروں سے چھلانگ لگائے، تمہیں ڈوبنے کا خطرہ نہیں تھا؟ تو پتھر نے کہا کہ جس وقت میں نے پتھروں سے کٹ کے چھلانگ لگائی نا، جب میں نے چھلانگ لگا دی اس وقت میں رسول اللہ کے نگاہ میں تھا۔ رسول اللہ نے اے پتھر تیری تو آنکھ بھی نہیں ہے، تیری ٹانگیں بھی نہیں ہے، مگر رسول اللہ کے نگاہ کا کمال یہ ہے کہ پتھر پہ جب پڑ جائے تو خدا نے پتھر کو آنکھیں بھی دے دی، پتھر کو دل بھی دے دیا، پتھر کو دماغ بھی دے دیا، پتھر کو ٹانگیں بھی دے دیے۔ اور اس پتھر نے کہا کہ جب رسول اللہ نے مجھے فرمایا نا کہ آ جا، اس وقت بالکل رسول اللہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں رسول اللہ کے نگاہ میں تھا،
اور نادانو تمہیں پتہ نہیں کہ جو رسول اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے وہ کب ڈوبا کرتا ہے، جو رسول اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے وہ کب ڈوبا کرتا ہے۔ حضرات جی وقار، ایک بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا، بس گفتگو ختم ہے۔ جاتے جاتے ایک گزارش ضرور کروں گا 1 منٹ کے اندر۔ مجھ سے آج کسی نے مسجد میں سوال کیا، غالباً میرے جیب میں ہے ابھی بھی، یہ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا ہے، میرے پاس ابھی بھی لکھا ہے، کہتی یار جی مولوی صاحب میں کہتی جی دعا کرو میں نمازی بن جاوا۔ میں جواب تو نہیں دے سکا چونکہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ جب اس نے مجھ سے گلہ کیا کہ آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، میں نے کہا اگلے جمعے دے دے سکتا۔ تو میں نے ان سے تو نہیں کہا، آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا، آپ میں سے کوئی بے نمازی اگر ہے تو وہ نمازی بننا چاہتا ہے، طریقہ بتا دوں، آسان طریقہ، اگر آپ نمازی نہ بنے تو میرا گریبان حاضر ہے، مگر اس پہ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ پتہ کیسے نمازی بنو گے؟ جب روٹی سامنے آتی ہے نا، اس کو کہو نماز پڑھو گے تو روٹی دوں گا، اس کو کہو نماز پڑھو گے تو روٹی دوں گا۔ یہ سرکش ہو گیا ہے، میری طرف دیکھو، یہ سرکش ہو گیا ہے، یہ بے لگام ہو گیا ہے، یہ اس کی بارگاہ میں جھکنا ہی نہیں چاہتا، یہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، یہ نہیں جھکنا چاہتا۔ ہاں اگر وہ اپنی بات پہ اٹل ہے، نہیں جھکنا چاہتا، تو آپ بھی ذرا اپنے اندر ضرورت پیدا کرو نا کہ ان کو کہو کہ اگر تم نہیں جھکنا چاہتے، تم سرکش بن گئے تو میں بھی تمہیں روٹی نہیں دیتا۔ دیکھ وہ سرکش واپس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تم اس کو بھر بھر کے کھلاتے ہو، اس نے تو باقی رہنا ہے۔ ذرا بغاوت تم بھی کرو نا، اس نے خدا کی بندگی سے بغاوت کی ہے، اور تم اتنی ہمت تو کرو گے، ایک ٹائم تو کھانا لگو نا، دیکھو کیا کرتا ہے۔ رسول کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، یا رسول اللہ والی ہمارے اوپر توجہ فرماؤ، ہماری حاضری قبول فرماؤ، رب ذوالجلال اہتمام کرنے والوں کا اہتمام قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی، محترم عباسی صاحب کا جگر کا پارا ہے، اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول کرے، اور محترم چودھری امتیاز صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کا آنا بھی مبارک ہو۔ مجھے آپ کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔